جی تو مسٹر چپس کو جو ہے اب ہم چیپٹر وائز جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے۔ مسٹر چپس جو ہے جیسا کہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک ناویلا ہے۔ ناویلا جو ہے یہ شارٹ فارم ہوتی ہے ناول کی۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے اوپر جو ہے وہ کلک کر لیجئے تاکہ بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشنز مل سکیں۔ جی تو چیپٹر نمبر 1 میں ہمیں مسٹر چپس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایٹ دی ویری اسٹارٹ آف دا ناول جو ہے وہ کچھ انفارمیشن ناولسٹ ہمیں فراہم کرتا ہے۔ اب مسٹر چپس جو ہے وہ مسز وکٹ کہ ہاں بطور پیئنگ گیسٹ یعنی کہ کرایہ دار کے طور کے اوپر جو ہے وہ رہتا تھا۔ تو مسز وکٹ جو ہیں وہ لینڈ لیڈی تھیں یعنی کہ مکان مالکن تھیں مسٹر چپس کی۔ مسٹر چپس کا جو ہے نام جو فل نام تھا وہ یاد رہے مسٹر چپنگ تھا، اور مسٹر چپنگ یعنی کہ مسٹر چپس جو ہیں یہ 1848 میں پیدا ہوئے تھے۔ اب ناول میں جو فرسٹ چیپٹر ہے ہمارا اس میں ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ مسٹر چپس جو ہے اپنی یاد میں جو ہے وہ کھوئے رہتے، پرانا وقت جو ان کا گزرا، ان کا جو اکیڈمک دور تھا سارے کا سارا، کیونکہ وہ ایک ٹیچر تھے، پھر وہ بطور ہیڈ ماسٹر کے طور کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنی سروسز دیں، ان میموریز میں جو ہے وہ کھوئے رہتے۔ جی اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک بحری جہاز چلانے والا جو سی کیپٹن ہے، جس طرح وہ اشاروں کی مدد سے، سگنل کی مدد سے جو ہے وہ سارے کام کرتا ہے، مسٹر چپس بھی جو ہے اسی طرح لائک اولڈ سی کیپٹن وہ اپنا پرانی یادوں کے ذریعے سے جو ہے سگنلز کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنا وقت گزارا کرتا تھا، کیونکہ مسٹر چپس جو ہے بوڑھا ہو چکا تھا۔ وہ ایک لیزی کیٹل، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے لیزی کیٹل موونگ اکراس اے لینڈسکیپ، جس طرح سست جو مویشی ہیں وہ گزرتے ہیں، یعنی کہ مویشی جو ہے جس طرح آہستہ آہستہ سے گزرتے ہیں گاؤں کے علاقوں سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں وہ منظر جو ہے بڑا دلکش نظر آ رہا ہوتا ہے اور جو مویشی ہیں وہ آہستہ آہستہ گزرتے ہیں، اسی طرح جو مسٹر چپس ہے اس کی زندگی بھی بڑی سلولی جو ہے وہ گزر رہی تھی۔ جس طرح پہلے بتا چکا ہوں مسٹر چپس جو ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کی زندگی جو ہے اب وہ اپنی زندگی کو پرانی ماضی کی جو یادیں ہیں، سگنلز ہیں، وہاں سے جو ہے اپنی زندگی کی وہ یادوں کو جو اپنے مائنڈ میں جو ہے وہ ساری کی ساری چیزوں کو لے کر آ رہا ہے، اپنے خیالات میں جو ہے پرانے وہ کھویا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چپس جو ہے وہ زندگی کو کیسے چلا رہا تھا۔ اب چپس جو ہے وہ بروک فیلڈ کے ٹائم ٹیبل کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ بروک فیلڈ جو ہے اسکول کا نام ہے، اس کو اگلے چیپٹر میں جو ہم وہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے جہاں پر مسٹر چپس پڑھا چکا تھا۔ اب بروک فیلڈ کا جو فاصلہ ہے مسز وکٹ کے ہاں وہ تقریباً ایک سڑک کا ہی تھا، تو وہ جو بیلز کی آواز ہے وہ مسز وکٹ کے گھر تک آتی تھیں۔ تو جس طرح بروک فیلڈ میں جو بیل بجتی، جو ٹائم ٹیبل ہوتا، اس کے مطابق ہی مسٹر چپس اپنی زندگی گزار رہا تھا مسز وکٹ کے ہاں۔ بڑھاپے کی وجہ سے مسٹر چپس کی جو آواز ہے، جو اس کا لہجہ ہے، وہ بہت ہی لڑکھڑاتی سی آواز تھی اور کڑک دار جو ہے اس کی آواز ہو چکی تھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ جب آخری بیل ہو جاتی بروک فیلڈ میں تو مسٹر چپس جو ہے وہ آخری گھنٹی کے بعد گھڑی میں جو ہے وہ چابی بھرتا، انگیٹھی کے آگے جو ہے وہ حفاظتی جنگلہ رکھ دیتا، گیس بجھا دیتا اور ڈیٹیکٹیو ناول جو ہے یعنی کہ جاسوسی ناول جو ہے وہ لیتا اور اس کو جو ہے وہ اپنے بستر پر لے جاتا اور اس کی ریڈنگ کو جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتا۔ مسٹر چپس جو ہے جب وہ سوتا تو بہت ہی پرسکون نیند جو ہے، پرامن نیند جو ہے وہ سوتا، یعنی کہ وہ آرام و سکون کے ساتھ جو ہے اپنی نیند کو وہ پورا کرتا۔ اس کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے ایک کریکٹر جو ہے اس کی انٹری ہوتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسٹر چپس کا جو ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے، اس ڈاکٹر کا نام ہے ڈاکٹر میری ویل۔ میری ویل جو ہے یہ چپس کا ڈاکٹر تھا، یہ 15 دن بعد جو ہے وہ آیا کرتا مسٹر چپس کا معائنہ کرنے کے لیے صحت کے لحاظ سے۔ اب وہ کہا کرتا
کہ چپس کو جو ہے کوئی اتنی مہلک بیماری نہیں ہے۔ چپس جو ہے سردی کی وجہ سے اس کی چھاتی جو ہے وہ اکڑ سی جاتی ہے۔ چپس جب مرے گا تو ایک نیچرل ڈیتھ یعنی کہ قدرتی موت جو ہے چپس وہ مرے گا، کوئی مہلک بیماری جو ہے وہ مسٹر چپس کو لاحق نہیں ہے۔ اس کے بعد چپس جو ہے جو یاد کر رہا ہے اپنی میموریز میں، وہ ویدر بائی کو جو ہے وہ یاد کرتا ہے۔ 1870 میں چپس نے جو ہے وہ بروک فیلڈ کو جوائن کیا، اور 1870 ہی وہ سال تھا جس میں چپس کی ملاقات جو ہے وہ ویدر بائی سے ہوئی۔ ویدر بائی جو ہے یہ بروک فیلڈ کا ہیڈ ماسٹر تھا تب۔ ویدر بائی جو ہے یہ بہت ہی اچھا شخص تھا، اور اس کا رویہ مسٹر چپس کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی عمدہ تھا۔ یہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے مسٹر چپس سے بیہیو کرتا ہے، اور مسٹر چپس کو جو ہے اس کی پہلی کلاس کے لیے جو ہے وہ ایڈوائز بھی کرتا ہے۔ وہ مسٹر چپس کو کہتا ہے کہ چپس کو ڈسپلن مینٹین کرنا ہے اپنی پہلی کلاس میں۔ وہ مسٹر چپس کو یہ بھی ایڈوائز کرتا ہے کہ وہ بروک فیلڈ کو اپنا جوش، جذبہ، ہمت جو ہے وہ دے، یعنی کہ محنت کرے بروک فیلڈ کے اسٹوڈنٹس کے اوپر، اور ان ریٹرن بروک فیلڈ جو ہے وہ چپس کو بہتری جو ہے وہ فراہم کرے گا۔ یعنی کہ اگر مسٹر چپس جو ہے وہ جوش و جذبہ جو ہے وہ لگاتا ہے بروک فیلڈ پر، تو بروک فیلڈ بھی ان ریٹرن اس کو ایسے ہی بہتری عطا کرے گا۔ ویدر بائی جو ہے یہ 1870 جب مسٹر چپس اس سے ملا تو 1870 میں ہی ویدر بائی کی جو ہے وہ وفات ہوگی۔ تو یاد رہے کہ ویدر بائی جو ہے یہ ہیڈ ماسٹر تھا بروک فیلڈ کا جب مسٹر چپس نے جو ہے وہ بروک فیلڈ جوائن کیا۔ بروک فیلڈ جو ہے یہ اسکول کا نام ہے، اس کو آنے والے چیپٹر میں ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے۔ اب چپس جو ہے وہ فرسٹ کلاس لینے جا رہا تھا، اور یہ میموری جو ہے وہ چپس کے مائنڈ میں تھی۔ اب بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ شرارتی تھے، لڑکے جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ تنگ کرنے والے تھے۔ ان کا پیشہ یہ ہوا کرتا تھا، سب سے پہلے جو بچوں کی عادت تھی کہ جو ماسٹرز آئے ہیں، جو خصوصاً جو نیا ٹیچر آیا ان کو جو ہے وہ ٹیز کیا جائے، تنگ کیا جائے۔ اب 500 بچوں کی جو ہے کلاس میں چپس گیا، اور بہت زیادہ جو ہے یہ شرارتی بوائز تھے۔ اب چپس جو ہے اپنی نروس سے چھپانے کے لیے جو ہے وہ تیور چڑھا لیتا ہے۔ چپس ایزیوم دس کال، وہ جو ہے تیور چڑھا لیتا ہے تاکہ جو نروس ہو رہی ہے اس کو وہ ظاہر نہ کر سکے۔ ایک بچہ ہوتا ہے، اس کا نام ہے کالی، یہ بڑا ناٹی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی زیادہ جو ہے یہ شرارتی قسم کا لڑکا ہوتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے کہ ڈیسک کا ڈھکنا جان بوجھ کر نیچے گرا دیتا ہے کلاس میں ڈسٹربنس پیدا کرنے کے لیے۔ چپس جو ہے کالی کو جو ہے وہ پنش کرتا ہے، اس کو وہ 500 دفعہ لائنز لکھنے کے لیے وہ کہتا ہے ایز اے پنشمنٹ۔ چپس کو یہاں پر پھر کچھ اپنی ایک اور بھی بات یاد آتی ہے کہ وہ کلاس میں جو ہے ہلکا پھلکا سا وہ مذاق بھی کر لیا کرتا تھا۔ اب 1870 جو ہے، یعنی کہ سن 1870 جو ہے یہ چپس کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ چپس کو جو ہے 1870 بہت آسانی سے سارے واقعات اس کے یاد تھے، کیونکہ 1870 میں ہی فرانس اور پروشیا کے درمیان میں جو ہے وہ جنگ تھی، یہ اس کا وقت تھا جنگ کا، فرانس اور پروشیا کے درمیان میں۔ یہ وہی سال تھا کہ جب مسٹر چپس نے جو ہے وہ بروک فیلڈ میں شمولیت اختیار کی تھی، اور یہ وہی وقت تھا جب وہ ویدر بائی سے ملا، اور یہ وہی سال تھا جب ویدر بائی نے جو ہے وہ وفات پائی۔ تو اس لیے 1870 جو ہے چپس کی زندگی میں بڑی اہمیت کا جو ہے وہ حامل تھا۔ جی، تو اس کے بعد ہمیں فوریسٹر کے متعلق جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ فوریسٹر جو ہے یہ سب سے چھوٹا لڑکا تھا قد کے لحاظ سے بروک فیلڈ میں۔ یہ جو ہے اپنے کیچڑ آلود فٹ بال والے جو بوٹ سمیت یہ جو ہے 4 فیٹ اونچا تھا، یعنی کہ اس کا قد جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ چھوٹا تھا۔ یہ 1918 میں جو ہے کمبرائی کی لڑائی میں جو ہے یہ مارا گیا تھا۔ یہ بھی میموری جو ہے وہ چپس کے مائنڈ میں تھی۔ تو یاد رہے کالی جو ہے بڑا ناٹی اسٹوڈنٹ تھا، اور فوریسٹر کے متعلق بھی جو ہے وہ ذکر آتا ہے۔ یہ اسمالسٹ بوائے تھا بروک فیلڈ کا، 4 feet ہائی ابو ہز مڈی فٹ بال بوٹس،
اور یہ 1918 میں جو ہے مارا گیا بیٹل آف کیمبرائی میں۔ چیپٹر نمبر 2 میں ہمیں سٹارٹنگ میں بروک فیلڈ کے متعلق جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ بروک فیلڈ جو ہے وہ کیسا اسکول تھا۔ بروک فیلڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چیپٹر نمبر 1 میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسٹر چپس نے جو ہے بروک فیلڈ میں شمولیت اختیار کرنے سے پہلے وہ 1 سال میلبری نامی اسکول میں جو ہے وہ پڑھا چکا تھا۔ 1 سال کے بعد اس نے جو ہے میلبری اسکول کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ اس اسکول کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہاں پر وہ تھوڑا سا جو ہے خستہ حال، تھکا مانند اور بے قرار رہتا تھا، اس وجہ سے اس نے میلبری اسکول جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جو ہے 1 سال وہاں پر کام کرنے کے بعد اس نے بروک فیلڈ میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کی۔ اب چیپٹر نمبر 2 میں جو ہے ہم بروک فیلڈ سے ریلیٹڈ کہ بروک فیلڈ جو ہے کیسا اسکول تھا اور اس کی عمارت جو ہے وہ کیسی تھی، اور بروک فیلڈ جو ہے وہ کیسے شخصیات جو ہیں وہ پروڈیوس کرتا تھا، یعنی کہ بروک فیلڈ جو ہے، بروک فیلڈ سے تعلیم یافتہ ہونے کے بعد لوگ جو ہیں وہ کن کن عہدوں پر جو ہے وہ فائز ہوا کرتے تھے۔ تو ایٹ دی ویری اسٹارٹ آف دا سیکنڈ چیپٹر ہم ان چیزوں کے متعلق بروک فیلڈ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ سو ایٹ دا ویری اسٹارٹ آف دا سیکنڈ چیپٹر ہمیں بروک فیلڈ کے متعلق جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ بروک فیلڈ نامی جو اسکول ہے یہ کیسا دکھائی دیتا تھا۔ جی بروک فیلڈ جو ہے یہ قدیم ایلمز جو ہے یہ درختوں کا نام ہے۔ بروک فیلڈ جو ہے یہ قدیم ایلمز درختوں کے عقب میں واقع تھا۔ یہ 18ویں صدی کی عمارتوں کے ایک گروہ پر مشتمل اسکول تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بروک فیلڈ جو ہے یہ ملکہ الزبتھ کے دور حکومت میں جو ہے یہ قائم کیا گیا۔ تو یہاں پر ایک یہ کویسچن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بروک فیلڈ جو ہے یہ اچھی شہرت کا اسکول تھا؟ کیا بروک فیلڈ کی جو شہرت ہے وہ کیسی تھی، اچھی تھی یا ایک نارمل تھا، اس کا رتبہ کیا تھا؟ تو اس کے متعلق ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ بروک فیلڈ میں جو ہے there had been rise and fall in its luck، اس کی قسمت میں جو ہے وہ نشیب و فراز آتے رہے، لیکن پھر بھی جو ہے اٹ ریمینڈ اے گڈ اسکول آف دا سیکنڈ رینک، یہ ایک دوسرے درجے کا اچھا اسکول رہا، یعنی کہ اس کی قسمت میں جو ہے وہ بہتری بھی آئی، یعنی کہ عروج بھی تھا اور زوال بھی تھا، لیکن پھر بھی جو ہے یہ ایک دوسرے درجے کا اچھا اسکول رہا۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی چیز بتائی گئی ہے کہ جارج اول کے عہد حکومت میں بروک فیلڈ کی عمارت کے بنیادی ڈھانچے کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور اس میں جو ہے پھر توسیع بھی کی گئی۔ ہم کہہ سکتے ہیں ان دی رین آف جارج ون دا مین اسٹرکچر آف دا بلڈنگ آف بروک فیلڈ واز ری بلڈ اینڈ ایکسٹینڈیڈ۔ ان ایزی ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملکہ الزبتھ کے عہد حکومت میں جو ہے بروک فیلڈ اسکول کو قائم کیا گیا، اور جارج ون یعنی کہ جارج اول کے عہد حکومت میں بروک فیلڈ کی عمارت کا جو بنیادی ڈھانچہ تھا اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا اور اس میں جو ہے پھر توسیع کی گئی۔ اب نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ آ رہا ہے یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ بروک فیلڈ جو اسکول تھا یہاں سے تعلیم یافتہ لوگ یا یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو لوگ تھے وہ کن عہدوں پر جو ہے وہ فائز ہوتے تھے۔ تو اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے اس کا آنسر بھی موجود ہے۔ بروک فیلڈ سپلائڈ ججز، ممبرز آف پارلیمنٹ، کولونیل ایڈمنسٹریٹرز، پیئرز اینڈ بشپس۔ بروک فیلڈ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے جو لوگ تھے جو اس کے گریجویٹ تھے وہ ججز بن جاتے تھے، پارلیمنٹ کے جو ہے وہ ممبر بن جاتے تھے، سامراجیت کولونیل ایڈمنسٹریٹرز بن جاتے تھے، پیئرز نواب بن جاتے تھے، اینڈ بشپس اور پادری بن جاتے تھے۔ اب یہ جو پوائنٹس ہیں بروک فیلڈ سے ریلیٹڈ ان کو ایک دفعہ دوبارہ سے ہم ریوائز کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلا پوائنٹ تھا ہمارا کہ بروک فیلڈ جو ہے اس کی جو بلڈنگ ہے یہ کہاں پر جو ہے وہ واقع تھی۔ ایلمز نامی جو ہے درخت تھا اور قدیم درخت تھے ایلمز کے، ان کے عقب میں جو ہے وہ بروک فیلڈ کی بلڈنگ ہوا کرتی تھی۔ بروک فیلڈ جو ہے یہ ملکہ الزبتھ کے عہد حکومت میں دور حکومت میں جو ہے یہ قائم کیا گیا۔
اس کے جو ہے پوری لائف میں یا بروک فیلڈ کا جو معیار تھا اس کے سٹینڈرڈ میں جو ہے وہ رائز اینڈ فال جو ہے وہ آتے گئے، یعنی کہ اس نے عروج بھی دیکھا اور زوال بھی دیکھا بروک فیلڈ اسکول نے، لیکن پھر بھی اتنی کشمکش کے باوجود یہ دوسرے درجے کا اچھا اسکول ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ جیسا کہ ملکہ الزبتھ کے عہد حکومت میں یہ اسکول قائم کیا گیا، اسی طرح جارج اول کے عہد حکومت میں اس کا جو ڈھانچہ تھا اسکول کا اس کو دوبارہ سے ری بلڈ کیا گیا اور اس میں توسیع کی گئی، یعنی کہ اس کی جو رینوویشن ہے وہ کی گئی۔ ان دی رین آف جارج ون دا مین اسٹرکچر آف دا بلڈنگ واز ری بلڈ۔ لاسٹ پہ جس طرح میں نے پہلے بتایا بھی آپ کو کہ یہ کویسچن جو ہے اور یہ جو پوائنٹ ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ اہم ہے کہ بروک فیلڈ جو ہے، بروک فیلڈ سے پڑھنے کے بعد لوگ جو ہیں وہ کن عہدوں پر فائز ہوتے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بروک فیلڈ سپلائڈ ججز، ممبرز آف پارلیمنٹ، کولونیل ایڈمنسٹریٹرز، پیئرس اینڈ بشپس۔ اس کے بعد جو سیکنڈ چیپٹر کا ہمارا سیکنڈ پارٹ ہے، جس طرح کہ فرسٹ پارٹ میں جو ہے وہ بروک فیلڈ کے متعلق بتایا گیا، سیکنڈ پارٹ میں سیکنڈ چیپٹر میں ہمیں مسٹر چپس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ انفارم یا ہمیں بتایا گیا ہے۔ ہمیں چپس کے متعلق یہ چیز بتائی گئی ہے کہ جو سوشل اور اکیڈمک سٹیٹس تھا چپس کا وہ بہت ہی زیادہ رسپیکٹیبل تھا، لیکن چپس جو ہے چپس واز نو مور بریلینٹ دین بروک فیلڈ، لیکن چپس جو ہے وہ بروک فیلڈ سے زیادہ ذہین نہیں تھا، اگرچہ اس کا سماجی اور تعلیمی جو سٹیٹس ہے، جو معیار ہے وہ بڑا رسپیکٹیبل تھا، لیکن بروک فیلڈ سے زیادہ ذہین یا بہتر جو ہے وہ نہیں تھا۔ اس کے بعد ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ جو چپس ہے ہی واز ناٹ این ایمبیشیس ٹیچر، یعنی کہ چپس جو ہے وہ ترقی کا کوئی اتنا خواہاں نہیں تھا۔ وہ کیوں نہیں تھا اس کے متعلق بھی ہمیں وہ آگے جا کر انفارمیشن ملتی ہے۔ سو چپس واز ناٹ این ایمبیشیس ٹیچر، ان ہز ارلی 20s ہی وانٹیڈ ٹو گیٹ اے ہیڈ شپ۔ چپس جو ہے وہ ہیڈ شپ یعنی کہ کسی ادارے کا جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر بننا چاہتا تھا، بٹ لیکن لیٹر بعد میں ہی ریئلائزڈ، اس کو احساس ہو گیا، دا انفٹنس آف ہز کوالیفیکیشن، اس کو اس چیز کا جو ہے وہ احساس ہو گیا کہ اس کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ اتنی نہیں کہ وہ کسی ادارے کی ہیڈ شپ جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ دیٹس وائی چپس جو ہے وہ ایک ایمبیشیس ٹیچر نہیں تھا۔ اس پوائنٹ کو ہم اس لحاظ سے بھی سوچ سکتے ہیں کہ چپس کی جو خواہشات تھیں وہ کیا تھیں، یعنی کہ ان ہز ارلی 20s، اپنے 20 سال کی عمر سے لے کر 30 سال کی عمر تک چپس کی جو ہیں وہ کیا خواہشات تھیں۔ تو اس کا آنسر بھی یہی ہوگا کہ چپس جو ہے ہی وانٹیڈ ٹو گیٹ اے ہیڈ شپ، وہ انسٹیٹیوٹ کا یا کسی بھی ادارے کا جو ہے وہ ہیڈ شپ بننا چاہتا تھا، لیکن اس کو ریئلائز ہو گیا، اس نے اس چیز کا احساس کر لیا کہ اس کی تعلیم جو ہے کوالیفیکیشن جو ہے وہ ابھی اتنی نہیں۔ چپس کی جو ڈگری ہے ہز ڈگری واز ناٹ پرٹیکولرلی گڈ، خاص طور کے اوپر اس کی جو ڈگری ہے جن سبجیکٹس میں اس نے حاصل کر رکھی تھی وہ ایک رکاوٹ تھی۔ اس کے علاوہ جو اس کا ڈسپلن ہے وہ اگرچہ بہتر ہو رہا تھا بروک فیلڈ میں آنے کے بعد، لیکن اتنا ریلائبل نہیں تھا، اس کے اوپر ابھی اتنا زیادہ ٹرسٹ نہیں تھا کیا جا سکتا۔ ڈسپلن جو ہے چپس کا وہ سٹارٹنگ میں بہت ہی زیادہ ویک ہوا کرتا تھا کلاس میں۔ اس کے علاوہ یہ بھی وجہ تھی کہ ہی ہیڈ نو پرائیویٹ مینس اینڈ نو پرائیویٹ کنیکشنز، اس کے فیملی کے یا اس کے کوئی بھی بڑے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات نہیں تھے۔ ان وجوہات کی بنیاد کے اوپر چپس جو ہے وہ اپنی جو خواہشات تھیں ان کو اس لحاظ سے وہ پورا نہ کر سکا۔ اس سے یہ چیز ایک کلیئر کٹ ہمارے سامنے واضح ہے کہ چپس جو ہے ایک مڈل کلاس فیملی سے اس کا تعلق تھا۔ اپنی ان ساری وجوہات جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا، جیسے کہ انفٹنس آف ہز کوالیفیکیشن، اس کی جو ڈگری تھی وہ بھی اچھی نہیں تھی، ڈسپلن بھی اس کا ویک تھا، اگرچہ بہتر ہو رہا تھا پر ریلائبل اتنا نہیں تھا، کیونکہ ایک مڈل کلاس فیملی سے وہ تعلق رکھتا تھا اور کوئی اس کے پرائیویٹ کنیکشن کسی بھی امیر گھرانے کے ساتھ نہیں تھے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیپنگ ان آل دیز کنسیڈریشن، وہ یہ سمجھ چکا تھا
کہ بروک فیلڈ کے علاوہ اسے کہیں اور اچھا موقع جو ہے وہ نہیں مل سکے گا، اسی لیے وہ اپنے کام اور اپنے مقام سے جو ہے بروک فیلڈ میں وہ بہت زیادہ مطمئن ہو چکا تھا۔ جس طرح وہ اپنے کام اور مقام سے مطمئن ہو گیا تھا بروک فیلڈ میں، اسی طرح 40 سال کی عمر میں وہ مکمل طور پہ بروک فیلڈ میں جو ہے وہ سیٹسفائیڈ تھا اور وہ بروک فیلڈ میں بہت خوش نظر آیا کرتا تھا۔ 50 سال کی عمر میں وہ سٹاف کا مقدم رکن بھی بن چکا تھا۔ 60 سال کی عمر میں بروک فیلڈ کا اس کو کرتا دھرتا سمجھا جاتا، یعنی کہ بروک فیلڈ کے جتنے بھی معاملات ہوا کرتے اس میں مسٹر چپس کی جو ایڈوائس ہے وہ بہت اہمیت رکھتی۔ بروک فیلڈ کے جتنے بھی پرانے اسٹوڈنٹس ہوتے، ان کی جتنی بھی پارٹیز ہوتی یا ان کے جتنی بھی ضیافتیں ہوتی، ان میں مسٹر چپس کو جو ہے وہ مہمان خصوصی کے طور کے اوپر جو ہے وہ بلایا جاتا۔ بروک فیلڈ کے جتنے بھی معاملات ہوتے اسے ان تمام معاملات میں جو ہے وہ عدالت عالیہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد جو لاسٹ پہ ہمارا چیپٹر نمبر 2 کا لاسٹ پوائنٹ آ رہا ہے، یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت اہم پوائنٹ ہے، اور اس کا یہ جو کویسچن ہے یہ بھی کافی زیادہ پیپر میں جو ہے وہ پوچھا گیا ہے۔ 1913 میں جو ہے 65 سال کی عمر میں ان 1913 ایٹ دی ایج آف 65، 1913 میں 65 سال کی عمر میں ہی ریٹائرڈ مسٹر چپس جو ہے وہ بروک فیلڈ سے ریٹائرڈ ہو جاتا ہے۔ اس کو اپنی ریٹائرمنٹ کے موقع پر ہی واز گیون اے چیک، اس کو جو ہے ایک چیک ملتا ہے۔ رائٹنگ ڈیسک، ایک لکھنے کے لیے میز جو ہے وہ مسٹر چپس کو دیا جاتا ہے، اینڈ اے کلاک، اور اس کو جو ہے ایک گھڑیال، یہ ریٹائرمنٹ کے موقع کے اوپر جو ہے وہ ملتا ہے۔ دوبارہ سے اس پوائنٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 1913 میں 65 سال کی عمر میں وہ ریٹائر ہوتا ہے بروک فیلڈ سے، اس کو ایک چیک دیا جاتا ہے، ایک رائٹنگ ڈیسک اس کو ملتا ہے، اور کلاک جو ہے اس کو اس کے ریٹائرمنٹ کے موقع کے اوپر ملتا ہے۔ اور تالیوں کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ جو ہے مسٹر چپس کو بروک فیلڈ سے ریٹائرمنٹ کے موقع کے اوپر جو ہے وہ رخصت کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ناولسٹ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ مسٹر چپس مسز وکٹ کے ہاں بطور پیئنگ گیسٹ کے طور کے اوپر آ کر وہ رہائش پذیر ہو جاتا ہے اور باقی کی اپنی زندگی جو ہے وہ وہاں پر گزارنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ تو اس پوائنٹ کے اوپر ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک عمدہ پیشے کی شروعات جو مسٹر چپس نے کی تھی، جیسا کہ پہلے وہ میلبری اسکول میں گیا، پھر اس کے بعد بروک فیلڈ میں ساری زندگی کا جو اس کا عرصہ ہے وہ وہاں پر گزرا، اس کا جو ہے وہ اختتام ہوا، اور 1913 میں 65 سال کی عمر میں اس نے ریٹائرمنٹ جو ہے وہ حاصل کی، اور پھر وہ مسز وکٹ کے ہاں جو ہے بطور پیئنگ گیسٹ یعنی کہ کرایہ دار کے طور کے اوپر وہ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا جو چیپٹر نمبر 2 ہے یہ مکمل ہوتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس چیپٹر کے ہم 2 پارٹس کر سکتے ہیں۔ جو ہمارا پہلا پارٹ ہے اس میں جو ناولسٹ ہے وہ ہمیں بروک فیلڈ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ انفارمیشن فراہم کرتا ہے کہ بروک فیلڈ جو ہے وہ کیسا اسکول تھا، اس کی بلڈنگ جو ہے وہ کیسی تھی، یہ کس عہد حکومت میں، کس کے دور حکومت میں جو ہے یہ قائم ہوا، اس کی بلڈنگ میں جو ہے وہ توسیع یا اس کی بلڈنگ میں جو ہے وہ بہتری کس کے دور حکومت میں آئی وہ بھی ہم نے پڑھا۔ کوئین الزبتھ کے دور میں جو ہے اس کی بلڈنگ یہ تعمیر کیا گیا بروک فیلڈ، اور جارج 1 کے دور حکومت میں جو ہے اس کی بلڈنگ کو جو ہے وہ اس کی توسیع ہوئی اور اس میں بہتری آئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بروک فیلڈ اسکول جو ہے یہ دوسرے درجے کا ایک اچھا اسکول تھا۔ اس کی لک میں، اس کی قسمت میں جو ہے وہ اتار چڑھا آئے، لیکن کشمکش کے باوجود بھی بروک فیلڈ جو ہے یہ دوسرے درجے کا ایک اچھا اسکول رہا۔ پھر اس کے دوسرے حصے میں اس چیپٹر کا جو دوسرا پارٹ تھا اس میں ہمیں مسٹر چپس کے متعلق جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ چپس کے اندر جو ہے وہ کیا خامیاں تھیں، چپس کی جو ہے وہ کس چیز کی جو ہے وہ خواہش تھی،
کیا اس کی خواہشات تھیں، وہ کیا چیز جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، اور کیا چیزیں جو ہیں وہ رکاوٹ بنی۔ پھر لاسٹ میں ہمیں جو ہے وہ مسٹر چپس کی ریٹائرمنٹ کے متعلق بھی جو ہے وہ بتایا گیا۔ تو اس چیپٹر میں بروک فیلڈ سے ریلیٹڈ کویسچن جو ہیں کہ بروک فیلڈ جو ہے وہ کہاں پر موجود تھا، اور اس کے علاوہ بروک فیلڈ کی جو ہے وہ بلڈنگ کیسی تھی، بروک فیلڈ کس کے دور حکومت میں قائم ہوا، کس کے دور حکومت میں جو ہے اس کی بلڈنگ میں توسیع ہوئی، بروک فیلڈ سے پڑھنے کے بعد لوگ جو ہیں کن عہدوں پر جو ہے وہ فائز ہوتے، چپس کا جو ہے اکیڈمک سٹیٹس اور سوشل سٹیٹس جو ہے وہ کیسا تھا، اور چپس کب ریٹائرڈ ہوا، اور اس کو کیا کیا ریٹائرمنٹ کے موقع کے اوپر جو ہے وہ چیزیں ملیں۔ یہ سارے پوائنٹس اور یہ سارے کویسچنز جو ہیں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور یہ ریپیٹڈلی جو ہے ایگزامز میں آئے ہیں یہ والے سارے کویسچنز۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 3 میں ہمیں سٹارٹنگ میں جو مسز وکٹ کا گھر ہے اس کے متعلق جو ہے ہمیں وہ انفارمیشن دی گئی ہے۔ مسز وکٹ کے ہاں ہم پہلے اس چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ مسز وکٹ کے ہاں مسٹر چپس جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بطور پینگ گیسٹ یعنی کہ کرائے دار کے طور کے اوپر وہ رہا کرتا تھا۔ اب ہمیں مسز وکٹ کے گھر کے متعلق جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ مسز وکٹ کا جو گھر ہے اس کی کنڈیشن جو ہے وہ کیسی ہوا کرتی تھی۔ مسز وکٹ کا جو گھر ہے وہ ظاہری طور کے اوپر جو ہے کوئی اتنا عمدہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی مسٹر چپس کے لیے جو ہے یہ گھر بہت بہترین تھا۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ مسز وکٹ کا گھر جو ہے وہ بروک فیلڈ کے بالکل نزدیک تھا۔ تو اس کے بعد ہمیں جو ہے مسز وکٹ کا گھر اور مسز وکٹ نے جو روم دیا تھا مسٹر چپس کو اس کے متعلق جو ہے وہ ہمیں انفارمیشن دی گئی ہے کہ مسز وکٹ نے جو مسٹر چپس کو روم دیا تھا وہ کیسا تھا۔ اب مسز وکٹ نے جو مسٹر چپس کو روم دیا تھا وہ اگرچہ چھوٹا سا کمرہ تھا مگر وہ بہت ہی کمفرٹیبل جو ہے وہ کمرہ تھا، آرام دہ وہ کمرہ تھا، اور وہ سنی روم تھا یعنی کہ وہ روشن تھا، وہاں پر سورج کی جو ہیں کرنیں وہ آیا کرتی تھیں۔ چپس نے جو ہے اپنے روم کو وہ ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا سادگی کے ساتھ، اور یہ ایک اسکول ماسٹر کا جو ذوق ہے اس کا آئینہ دار تھا، یعنی کہ صاف پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ ایک اسکول ماسٹر کا جو ہے یہ ایک روم ہے۔ تو دوبارہ سے ان 2 پوائنٹس کو دیکھ لیتے ہیں کہ مسز وکٹ کا جو گھر ہے وہ کچھ اتنا بہتر تو نہیں تھا، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں مسز وکٹ کے گھر سے ریلیٹڈ مسٹر چپس کو کوئی اثر انداز نہ کرتی ہیں۔ کیونکہ مسز وکٹ کا جو گھر ہے وہ بروک فیلڈ کے نزدیک تھا، اور مسٹر چپس کے لیے یہی چیز جو ہے وہ کافی تھی۔ اسی طرح اسی چیز کو اگر ہم پہلے چیپٹر کے ساتھ لنک کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسٹر چپس جو ہے وہ ماضی کی یادوں میں اپنا وقت گزارتا، اور اپنا جو وقت تھا مسز وکٹ کے ہاں وہ بروک فیلڈ اسکول کی بیلز سننے کے بعد اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا وقت گزارا کرتا۔ اور جو روم مسز وکٹ نے مسٹر چپس کو دیا تھا وہ اگرچہ چھوٹا سا کمرہ تھا لیکن بڑا کمفرٹیبل جو ہے وہ روم تھا، اور وہ سنی روم تھا، اور مسٹر چپس نے جو ہے اپنے ذوق کے مطابق جو ہے اس کو ڈیکوریٹ کیا تھا، اور صاف نظر آتا تھا یا معلوم ہوتا تھا کہ یہ کسی ایک اسکول ماسٹر کا جو ہے وہ روم ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ جب کبھی بھی موسم جو ہے وہ معتدل ہوتا یعنی کہ نارمل ہوتا، ماڈریٹ قسم کا ہوتا، تو چپس جو ہے وہ پلے گراؤنڈز یعنی کہ کھیل کے میدانوں میں جو ہے وہ چلا جایا کرتا، اور جو گیمز ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھا کرتا۔ چپس جو ہے بہت زیادہ خوش ہوا کرتا گیمز کو دیکھ کر، وہ لڑکوں کو دیکھ کر جو ہے مسکراتا اور ان سے جو ہے وہ گفتگو کرتا، اور وہ لڑکوں کو جو ہے شام کے وقت وہ انوائٹ کرتا۔ ہی انوائٹڈ دا بوائز 40، وہ گھر پہ جو ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کو، ان تمام بوائز کو جو ہے وہ اپنے گھر وہ مدعو کرتا، ان کو جو ہے وہ شام کو چائے پر بلاتا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی چیز معلوم ہوتی ہے کہ چپس کو کافی زیادہ جو ہے وہ لگاؤ تھا اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اسی لیے جو ہے وہ شام کے ٹائم ان تمام اسٹوڈنٹس کو جو ہے، ان تمام بوائز کو جو ہے جو کھیل کے میدان میں آتے ان کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا اور ان کو جو ہے وہ چائے پر بلاتا۔
جب وہ جو بوائز تھے، جو اسٹوڈنٹس تھے، جب وہ آتے گھر پر تو چپس جو ہے ان کی اچھی خاصی جو ہے وہ تواضع کرتا شام کی چائے پر۔ چپس ان کو اخروٹ، کیک اور چائے جو ہے وہ لڑکوں کو دیتا، یعنی کہ اخروٹ کیک اور چائے سے جو ہے وہ لڑکوں کی تواضع کرتا۔ موسم سرما کے دوران وہ ان کو مکھن میں تر، یعنی کہ مکھن سے بھرے جو کلچے ہیں وہ کھانے کے لیے بھی دیا کرتا۔ وہ اس بات کو بھی یقینی بناتا کہ ان کی جو پلیٹیں ہیں وہ کبھی بھی خالی نہ ہوں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی چیز معلوم ہوتی ہے کہ مسٹر چپس جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے ان لڑکوں کی وہ تواضع کرتا، ان کو کھلاتا، ان کو پلاتا، اور ان کی جو انویٹیشن جب وہ ان کو دے کر آتا اور جب ان کو وہ سرو کرتا چیزیں تو بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ ان کا جو ہے وہ خیال رکھتا۔ اب یہ جو 3 کویسچنز اور 3 پوائنٹس ہم نے اس چیپٹر نمبر 3 میں ڈسکس کی ہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں بورڈ پوائنٹ آف ویو سے بھی، ایگزامینیشن میں، ایگزامز میں یہ تینوں کویسچنز جو ہیں وہ ریپیٹیڈلی جو ہیں وہ آئے ہیں کہ مسز وکٹ کا جو ہے وہ روم، جو گھر ہے وہ کیسا تھا، اور مسز وکٹ نے جو روم دیا تھا مسٹر چپس کو وہ کیسا تھا، اس میں مسٹر چپس نے جو ہے وہ کیسے کیسے جو ہے وہ چینجنگ کی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ مسٹر چپس جب لڑکوں کو دعوت دیتا شام کے ٹائم چائے پر تو ان کی وہ کیسے تواضع کرتا۔ یہ تینوں کویسچن، اور خصوصاً جو چپس کا کویسچن ہے تیسرا لاسٹ میں کہ مسٹر چپس جو ہے لڑکوں کی کیسے تواضع کرتا، یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ چائے کی تواضع کے بعد چپس جو ہے ان سٹوڈنٹس کو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سی آف کرتا، اور سٹوڈنٹس بھی جو ہے جو بوائز تھے وہ بھی چپس کی اس تواضع سے، اس ٹی پارٹی سے جو ہے وہ کافی زیادہ خوشی کے ساتھ اپنے گھروں کی طرف لوٹتے۔ اس کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چپس کی میموری میں کالنگ ووڈ بھی جو ہے وہ شامل تھا۔ کالنگ ووڈ جو ہے، کالنگ ووڈ واز اے میجر، کالنگ ووڈ جو ہے ایک میجر تھا، اور یہ برینکسم کا جو ہے ہی واز انکل آف برینکسم۔ کالنگ ووڈ جو ہے ہی واز اے اسٹوڈنٹ آف چپس، یہ چپس کا جو ہے اسٹوڈنٹ تھا۔ چپس نے جو ہے اس کو ایک دفعہ پنش کیا تھا جب یہ جمنازیم کی، یعنی کہ جم کی چھت پر چڑھا تھا، تو چپس نے جو ہے کالنگ ووڈ کو پنش کیا تھا۔ بعد میں جو ہے کالنگ ووڈ وہ ایجپٹ میں، مصر میں مارا گیا، لیٹر ہی واز کلڈ ان ایجپٹ۔ تو کالنگ ووڈ جو ہے یہ ہمارے 3rd چیپٹر میں ایک کریکٹر کا اضافہ ہوا ہے، یہ میجر تھا۔ اس کی میموری بھی جو ہے چپس جو ہے وہ سوچا کرتا تھا اس کے متعلق، کیونکہ پرانی ماضی کی یادوں میں جو ہے وہ کھویا رہتا، تو کالنگ ووڈ بھی جو ہے اس کو وہ یاد تھا۔ ہی واز اسٹوڈنٹ آف مسٹر چپس، چپس نے جو ہے اس کو ایک دفعہ پنش کیا تھا آن کلائمبنگ آن ٹو دی روف آف جمنازیم، جم کے اوپر جو ہے وہ چڑھ رہا تھا، لہٰذا اس نے فار کلائمبنگ آن ٹو دی روف آف جمنازیم، ڈیٹس وائی چپس نے جو ہے اس کو پنش کیا تھا، اور بعد میں وہ ایجپٹ میں مارا گیا۔ اس کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسز وکٹ جو ہے وہ کیا کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ مسز وکٹ ہم آلریڈی پہلے چیپٹرز میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان کے ہاں مسٹر چپس جو ہے وہ بطور کرایہ دار کے طور کے اوپر وہ رہا کرتا تھا، ایز اے پینگ گیسٹ۔ تو مسز وکٹ جو ہیں شی واز دی انچارج آف دی لینن روم ایٹ بروک فیلڈ، وہ بروک فیلڈ میں جو چادریں تولیے رکھنے کا جو کمرہ ہے، یعنی کہ ایسا کمرہ جہاں پر چادریں، اس کے علاوہ تولیے، غلاف، یہ جو چیزیں رکھی جاتی تھیں، اس کمرے کی جو ہیں وہ مسز وکٹ انچارج ہوا کرتی تھیں۔ تو ان سمپل ورڈز وی کین سے دیٹ مسز وکٹ واز انچارج آف دا لینن روم ایٹ بروک فیلڈ۔ اس کے بعد پھر ہمیں مسٹر چپس کی جو فائنانشیل کنڈیشن ہے، جو اس کی مالی حالت ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے مسٹر چپس کی کیا مالی حالت تھی۔ مسٹر چپس جو ہے وہ بڑی پرسکون اور خوشگوار زندگی جو ہے وہ بسر کر رہا تھا، اسے کوئی بھی جو ہے وہ مالی پریشانی نہیں تھی۔ اس کی پینشن جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اس کا گزارا کرنے میں وہ کافی تھی، یعنی کہ پینشن سے جو ہے اس کا اچھا خاصا گزارا ہو جایا کرتا تھا۔
اس کے علاوہ مسٹر چپس نے جو ہے وہ تھوڑی سی رقم جمع بھی کر رکھی تھی. وہ ہر اس چیز کو حاصل کرنے کی طاقت رکھتا تھا جس کی اسے خواہش ہوتی. تو یہاں سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوئی کہ جو مسٹر چپس کی فائنینشیل کنڈیشن ہے، جو اس کی مالی حالت ہے، وہ کافی زیادہ بہتر تھی. خوشگوار اور پر سکون زندگی جو ہے وہ گزر بسر کر رہا تھا. پریشانیاں نہیں تھی اس کو. اس کی پینشن جو ہے وہ کافی تھی. کچھ پیسے بھی اس نے بچا کر جو ہے وہ رکھ سکے تھے، اور جو چیز وہ چاہتا تھا، حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کو وہ حاصل بھی آسانی کے ساتھ کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے پیسے جو ہیں وہ کچھ محفوظ کر رکھے تھے. اس کے بعد پھر ہمیں چیپٹر نمبر 3 میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ مسٹر چپس کا جو روم ہے وہ کیسا جو ہے وہ ڈیکوریٹ تھا. چپس کا جو کمرہ ہے وہ سادگی سے اور اسکول اساتذہ کے ذوق کے مطابق جو ہے اس کا کمرہ سجا ہوا تھا. وہاں کتابوں کے چند شیلفز جو ہے وہ موجود تھے، یعنی کہ شیلفز تھے، اور ان کے اوپر جو ہیں وہ کتابیں موجود ہوا کرتی تھیں. کھیلوں کی جو ٹرافیاں ہیں وہ بھی وہاں پر رکھی ہوئی تھیں. اس کے علاوہ جو ہے ایک پرانا ترکی کا جو قالین ہے وہ بھی پڑا تھا، اور بڑی بڑی آرام دہ کرسیاں بھی جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھیں. سو مسٹر چپس کے جو روم جیسے وہ ڈیکوریٹ ہوا تھا مسز وکٹ کے گھر پہ، وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک اسکول ماسٹرلی، یعنی کہ ایک اسکول کا جو ماسٹر ہے، اسکول ماسٹر جو ہے اس کے ذوق کے مطابق جو ہے وہ کمرہ تھا. ہز روم واز فرنشڈ سمپلی اینڈ ود اسکول ماسٹرلی ٹیسٹ. چپس جو ہے وہ کتابیں بھی چند رکھتا تھا اپنے روم میں. کتابیں جن کا وہ مالک تھا زیادہ تر وہ کلاسیکل جو بکس ہیں وہ تھیں. تاریخ اور ادبی نگارشات سے متعلق بھی چند کتابیں وہاں پر موجود تھیں. اس کے علاوہ جاسوسی ناول، یعنی کہ ڈیٹیکٹیو ناول جو ہے، ان کا بھی وہاں پر ڈھیر لگا ہوا تھا. جس طرح پہلے چیپٹر میں ہم یہ چیز پڑھ چکے ہیں کہ جب چپس سونے کے لیے جاتا تو وہ اپنے ہاتھ میں جو ہے ایک ڈیٹیکٹیو ناول لیتا اور اس کی ریڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتا. اس کے علاوہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسٹر چپس جو ہے وہ کون سے مضامین پڑھاتا تھا اور ان کو وہ کس طرح جو ہے وہ پڑھایا کرتا تھا. چپس جو ہے لیٹن، یعنی کہ لاطینی، گریک اور رومن ہسٹری جو ہے وہ پڑھایا کرتا. وہ ان مضامین کو جو ہے پرانے طریقہ کار سے اور پرانے تلفظ کے ساتھ جو ہے وہ ان مضامین کو جو ہے وہ پڑھایا کرتا. یہ یاد رہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑی اہم چیز ہے کہ چپس جو ہے ہی ٹاٹ لیٹن، گریک اینڈ رومن ہسٹری. He taught these subjects with his old method and pronunciation. وہ پرانے طریقہ کار اور پرانے تلفظ کے ساتھ جو ہے وہ ان مضامین کو پڑھایا کرتا. اس کے علاوہ چیپٹر نمبر 3 میں جو ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزنامہ ٹائم اخبار کا جو ہے وہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اس میں جو ہے ایک چیز شائع ہوئی تھی اور اس کی کیا اہمیت تھی. تو یاد رہے کہ اس اخبار میں کچھ لاطینی اور یونانی مضامین جو ہے وہ شائع ہوئے تھے. یہ جو ہیں چند ٹیگز تھے، یعنی کہ ضرب الامثال تھے. اب چپس ان چند لوگوں میں سے تھا جو ان چیزوں کو جو ہے وہ سمجھ سکتا تھا. اس کی کیا ریزن تھی؟ کیونکہ یہ لیٹن اور گریک میں جو ہے یہ پبلش ہوئے تھے اخبار میں. اور جس طرح بھی ہم پہلے پڑھا ہے ہم نے کہ چپس جو ہے لیٹن، گریک اور رومن ہسٹری کو جو ہے وہ پڑھایا کرتا تھا اور پرانے طریقہ کار سے اور پرانا جو تلفظ ہے اس سے وہ پڑھایا کرتا تھا. اسی طرح کچھ آرٹیکلز جو ہیں لیٹن کے اور گریک کے جو ہیں وہ پبلش ہوئے تھے اس اخبار میں، اور کچھ ضرب الامثال جو ہیں وہ متعارف کروائے گئے. چپس واز ون آف دا فیو پیپلز. چپس جو ہے چند لوگوں میں شامل تھا who could understand such things، جو ان چند چیزوں کو سمجھ سکتا تھا. جیسا کہ مسٹر چپس جو ہے مسز وکٹ کے ہاں اپنی ایک پرسکون زندگی جو ہے وہ گزار رہا تھا. کچھ انجوائمنٹس تھیں، کچھ پرسکون لذتیں تھیں، ان میں جو ہے چپس مشغول ہوتا تھا مسز وکٹ کے گھر پر. اب وہ کیا انجوائمنٹس تھی؟
وہ کچھ یوں تھا کہ مطالعہ کرنا، گفتگو کرنا، پرانی یادوں میں جو ہے وہ کھویا رہنا، چائے نوشی، ملاقاتیوں کا جو ہے وہ استقبال کرنا، بروک فیلڈ کی جو ڈائریکٹری تھی، بروک فیلڈ کی ڈائریکٹری کے اگلے ایڈیشن کے لیے درستی کرنے، اور کبھی کبھار لکھے جانے والے اپنے ادبی فن پاروں کو لکھنا چپس کی پرسکون لذتیں تھیں، یعنی کہ ریڈنگ، ٹاکنگ، ریممبرنگ، ڈرنکنگ ٹی، ریسیونگ وزٹرز، کریکٹنگ دی نیکسٹ ایڈیشن آف دی بروک فیلڈین ڈائریکٹری، یعنی کہ بروک فیلڈ اسکول کی جو ڈائریکٹری تھی اس کا جو آنے والا ایڈیشن ہوتا، جو شمارہ ہوتا، اس کی بھی درستگی یعنی کہ اس کو ٹھیک کرنا، یہ بھی چپس کی انجوائمنٹس میں چیز شامل تھی۔ اس کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو مسٹر چپس ہے اس کو موسم گرما جو ہے وہ پسند تھا، یعنی کہ گرمیوں کا موسم جو ہے مسٹر چپس کو یہ پسند تھا۔ اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ سردیوں کے موسم میں اسے ٹھنڈ لگ جانے کا کافی زیادہ خدشہ ہوا کرتا تھا۔ سردیوں کے موسم میں وہ خود کو کمرے تک ہی محدود رکھتا تھا، خصوصاً تب جب ہوا جو ہے وہ چل پڑتی، یعنی کہ جب سرد ہوا چلتی تو اس کو جو ہے اپنے آپ کو کمرے کی حد تک جو ہے وہ محدود رکھنا پڑتا، اسی لیے اس کو گرمیوں کا موسم جو ہے وہ کافی پسند تھا۔ اب چیپٹر نمبر 4 جو ہے ہم وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ چیپٹر نمبر 4 جو ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ یہ کیوں امپورٹنٹ چیپٹر ہے؟ کیونکہ اس چیپٹر میں ناول کا سب سے انٹرسٹنگ ایونٹ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، یعنی کہ ناول کا سب سے دلچسپ واقعہ جو ہے وہ ہمیں اس چیپٹر کے اندر جو ہے وہ ملتا ہے، جس سے پورے ناول کا جو رخ ہے اور مسٹر چپس کی لائف کے اندر جو ہے وہ چینجنگ آ جاتی ہے۔ مسٹر چپس کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے چیپٹرز میں بھی پڑھا کہ وہ اپنی ماضی کی جو یادیں ہیں، میموریز ہیں، ان کے اندر وہ کھوئے رہتے ہیں۔ اب اسی طرح مسٹر چپس جو ہے ہمیں وہ ایک میموری میں لے کر جا رہا ہے اپنی، اور اس میموری میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے مسٹر چپس کی جو ملاقات ہے، جو میٹنگ ہے وہ کیتھرین سے ہوئی۔ چیپٹر نمبر 4 میں ہمیں چپس کی میموریز میں سے ایک ایپیسوڈ ملتا ہے۔ 1896 میں چپس جو ہے سمر ویکیشن کو انجوائے کرنے کے لیے اپنے ایک کولیگ راؤڈن کے ساتھ جو ہے وہ لیک ڈسٹرکٹ جگہ پر جو ہے وہ جاتا ہے۔ اب وہ اپنی سمر ویکیشن کو جو ہے وہ انجوائے کرنا چاہتا تھا، اور لیک ڈسٹرکٹ جو ہے ایک پلیزنٹ ہیلی ایٹماسفیئر جو ہے وہ فراہم کرتی تھی، یعنی کہ یہ ایسی جگہ تھی جہاں پر پہاڑی ماحول تھا، اور پہاڑی ماحول میں جو ہے وہ موسم گرما کی جو تعطیلات ہیں اس سے وہ لطف اندوز ہونا چاہتا تھا، اسی لیے وہ اپنے دوست، اپنے کولیگ راؤڈن کے ساتھ جو ہے وہ لیک ڈسٹرکٹ پر گیا۔ اب لیک ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ایک پہاڑی جو ہے وہ علاقہ تھا۔ چپس جو ہے اپنے کولیگ کے ساتھ یعنی کہ راؤڈن کے ساتھ جو ہے ایک ہفتہ وہاں پر کافی زیادہ جو ہے وہ انجوائے کرتا رہا۔ وہاں پر انہوں نے جو ہے پہاڑی سلسلہ دیکھا، پہاڑیوں پر وہ لوگ چڑھے، لیکن ایک ہفتے کے بعد جو راؤڈن ہے اس کو کسی خاندانی کام کے سلسلے سے واپس آنا پڑتا ہے۔ چپس جو ہے اس کے بعد وہاں پر چپس کو جو ہے لیک ڈسٹرکٹ میں وہ اکیلا وقت گزارنا تھا۔ اب ناول کا جو ہے وہ انٹرسٹنگ انسیڈنٹ یعنی کہ سب سے دلچسپ واقعہ اب وہ جو ہے رونما ہونے والا ہے۔ ایک دن گریٹ گیبل پہاڑی پر چڑھتے ہوئے گریٹ گیبل نامی پہاڑی پر چڑھتے ہوئے مسٹر چپس جو ہے وہ ایک لڑکی کو دیکھتا ہے۔ اب جب وہ لڑکی کو دیکھتا ہے تو مسٹر چپس یہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ جو لڑکی ہے وہ کسی مشکل کا شکار ہے، لیکن در حقیقت وہ جو لڑکی ہے اس لڑکی کا نام ہے کیتھرین، اور وہ کسی مشکل کا شکار نہیں بلکہ وہ ایک کلائمبر بھی ہے، یعنی کہ وہ پہاڑ پر چڑھنا اس کو آسانی سے آتا ہے، وہ کسی بھی مشکل کا شکار نہیں تھی، اور وہ اپنی دوست کو جو ہے وہ ہاتھ ہلا رہی تھی۔ مسٹر چپس جو ہے یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید وہ لڑکی جو ہے گھبراہٹ کا شکار ہے،
اور وہ شاید پہاڑ سے گرنے والی ہے۔ تو مسٹر چپس جو ہے وہ اس کی مدد کو وہاں پر آگے پہنچتا ہے۔ جب مسٹر چپس اس لڑکی یعنی کہ کیتھرین کو چٹان پر کھڑے دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ مصیبت میں ہے۔ وہ اس کی مدد کے لیے جو ہے وہ آگے دوڑتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ جو مسٹر چپس ہے وہ پھسل جاتا ہے اور اس کے ٹخنے پر جو ہے وہ موچ آ جاتی ہے۔ اور یاد رہے وہ جو لڑکی ہے وہ ہے کیتھرین۔ اس کیتھرین سے ہی مسٹر چپس کی ملاقات ہوتی ہے اور مسٹر چپس جو ہے وہ اس کے ساتھ محبت میں جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے اور بعد میں مسٹر چپس اور کیتھرین کی جو ہے وہ شادی ہو جاتی ہے۔ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے ایک اور چیز ہمیں اپنے مائنڈ میں رکھنی ہوگی کہ مسٹر چپس جو ہے وہ کیتھرین سے گریٹ گیبل میں ملتا ہے ان دا لیک ڈسٹرکٹ، ٹھیک ہے، اور 1896 میں مسٹر چپس کی جو ہے وہ کیتھرین کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ مسٹر چپس کے پاؤں میں موچ آ جانے کے بعد کیتھرین ہی جو ہے اس کو نرس کرتی ہے، اس کو گھر تک جو ہے وہ لے کر جاتی ہے، اور پھر ہمیں چیپٹر نمبر 4 میں جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کیتھرین ہے وہ ڈیلی چپس کا گھر وزٹ کرتی ہے، یعنی کہ ڈیلی وہ چپس کو جا کر ملتی ہے۔ کیتھرین جو ہے وہ چپس کو اس لیے ملتی ہے ڈیلی آ کے کیونکہ وہ خود کو اس حادثے کا ذمہ دار سمجھتی ہے، لہٰذا وہ چپس کی تیمارداری کرنا اور اس کا خیال رکھنا اس کو وہ اپنا پھر فرض سمجھتی ہے۔ جی تو چیپٹر نمبر 4 جو ہے یہ اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو اس میں انٹرسٹنگ ایونٹ آتا ہے، انسیڈنٹ آتا ہے جس میں مسٹر چپس کی ملاقات جو ہے وہ کیتھرین سے ہوتی ہے اور مسٹر چپس کی لائف کا ایک نیو چیپٹر جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ اور اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو مین کریکٹرز ہیں ناول کے، یعنی کہ مسٹر چپس اور کیتھرین، ان کی پرسنالٹی کے متعلق بھی جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ کیتھرین جو ہے وہ 25 ایئرس کی جو ہے ایک ینگ گرل تھی۔ اس کی جو آنکھیں ہیں وہ بڑی بلیو فلیشنگ آئیز تھیں، یعنی کہ نیلی چمکدار جو ہیں اس کی وہ آنکھیں تھیں، اور اس کے جو بال ہیں ٹھیک ہے وہ بہت ہی زیادہ اسموتھ اسٹرا کلرڈ، یعنی کہ زردی مائل جو ہیں وہ اس کے بال تھے، یعنی کہ بڑی ایک لائیولی اور بڑی جو ہے ایک خوبصورت جو ہے یہ 25 سالہ لڑکی تھی کیتھرین۔ اس کے علاوہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو کیتھرین ہے وہ گھروں میں جا کر پڑھانے والی ایک بے روزگار استانی تھی، لیکن اس نے پہلے ہی سے کچھ رقم بچا کر رکھی ہوئی تھی۔ کیتھرین جو ہے یہ اس کی پرسنالٹی جو ہے مسٹر چپس سے بہت زیادہ مختلف تھی، یعنی کہ مسٹر چپس اور کیتھرین جو ہے پرسنالٹی وائز اور اپنی عادت کے متعلق یہ دونوں پرسنالٹیز جو ہیں وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ تھیں۔ اب کیتھرین جو ہے یہ ایک ماڈرن جو ہے وہ گرل تھی، یعنی کہ ایک جدید دور کی جو ہے یہ خاتون تھی۔ کیتھرین جو ہے یہ بائی سائیکلنگ یعنی کہ یہ سائیکل بھی چلایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ہینریک ابسن اور برنارڈ شاہ جیسے جو رائٹرز ہیں ان کو کیتھرین جو ہے وہ پڑھا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ کیتھرین جو ہے اس چیز کے حق میں تھی کہ خواتین کو جو ہے وہ آزادی دی جائے اور خواتین کو جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کا حق بھی جو ہے وہ دیا جائے۔ اب اگر ہم مسٹر چپس کی بات کریں تو مسٹر چپس جو ہیں وہ بالکل الٹ تھے عادت میں کیتھرین سے۔ چپس جو ہے ایک کنونشنل آدمی تھا، چپس جو ہے ایک بڑا پرانے خیالات کا جو ہے وہ مالک تھا۔ اگر کیتھرین جو ہے برنارڈ شاہ کو پسند کرتی تھی، جو چپس ہے ہی ڈڈ ناٹ لائک دی برنارڈ شاہ، چپس جو ہے برنارڈ شاہ کو وہ پسند نہیں کرتا تھا فار ہیز اسٹرینج اینڈ شاکنگ آئیڈیاز۔ اس کے علاوہ جو چپس ہے وہ ابسن یعنی کہ ہینریک ابسن جو رائٹر ہے اس کو بھی وہ پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کے ڈراماز جو ہیں وہ چپس کے لیے بڑے پریشان کن ہوتے تھے۔ چپس جو ہیں ان خواتین کو بھی پسند نہیں کرتا تھا جو بائی سائیکلنگ یعنی کہ سائیکل چلایا کرتی تھی، اور چپس جو ہے یہ خلاف تھا کہ خواتین کو اتنی آزادی دی جائے۔ ہی واز اگینسٹ انڈیو فریڈم آف وومین۔ اب جب ہم کیتھرین کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں تو کیتھرین جو ہے
وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ تھی مسٹر چپس سے۔ کیتھرین کے جو ہیں خواتین کے متعلق رائٹس یعنی کہ وومن رائٹس سے متعلق جو ہے کیتھرین اس چیز کے اوپر بیلیو کرتی تھی کہ خواتین کو جو ہے وہ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن جو ہے وہ دینا چاہیے، ان کو یونیورسٹی میں جو ہے وہ داخل کرایا جانا چاہیے، اور وہ یہ بھی سوچتی تھی کہ خواتین کو جو ہے وہ ووٹ کا حق بھی حاصل ہے۔ اپنے سیاسی نظریات میں شی واز امپریسڈ، وہ متاثر تھی بائی دی پیپل، لوگوں سے، لائک دی برنارڈ شاہ اینڈ ولیم مورس، ان رائٹرز سے جو ہے اپنے سیاسی خیالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ان رائٹر سے جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر تھی۔ چپس جو ہے وہ خواتین کی کمپنی میں، خواتین کی صحبت میں کمفرٹیبل جو ہے وہ فیل نہیں تھا کیا کرتا۔ چپس جو ہے ماڈرن جو خواتین ہیں ان کو وہ مانسٹرس کریچر یعنی کہ ایک قسم کی بلائیں جو ہیں وہ ماڈرن خواتین کو وہ سمجھا کرتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اچھی خواتین تھیں، جو اچھی عورتیں تھیں، ان کے متعلق چپس کے نظریات جو ہیں وہ کچھ اور تھے۔ جس طرح جو ماڈرن خواتین تھیں ان کے متعلق چپس ان کو مانسٹرس کریچر یعنی کہ بلا ٹائپ جو ہے وہ سمجھا کرتا تھا، لیکن جو اچھی خواتین تھیں، جو اچھی عورتیں تھیں، ان کے متعلق چپس کے نظریات یہ تھے کہ وہ یہ سمجھا کرتا تھا، یا چپس کا یہ خیال تھا کہ اچھی عورتوں کو کمزور، شرمیلی اور نازک ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مسٹر چپس اور کیتھرین جو ہے دونوں عادات میں بالکل ڈیفرنٹ ہیں، لیکن ان دونوں میں جو ہے وہ محبت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ چپس جو ہے وہ یہ محسوس کرنے لگا کہ وہ کیتھرین جیسی لڑکی سے پہلے کبھی نہیں ملا۔ پہلے اس کا خیال تھا کہ یہ جدید عورت اسے ناگوار گزرے گی، لیکن پھر وہ اس کا انتظار کرنے لگا، یعنی کیتھرین کا جو ہے وہ انتظار کرنے لگا، بلکہ وہ اسے دیکھنے کے لیے جو ہے وہ بےتاب رہتا۔ یہ چپس کی جو ہے وہ کنڈیشن ہو گئی کیتھرین سے ملنے کے بعد۔ اور یاد رہے کہ مسٹر چپس اور کیتھرین کی جو عادات ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ تھیں۔ اسی طرح ہمیں مسٹر چپس کے ساتھ ساتھ جو کیتھرین ہے اس کے متعلق بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیتھرین جو ہے وہ چپس کو کس طرح سے جو ہے وہ پسند کرنے لگی۔ کیتھرین چپس کو پسند کرنے لگی کیونکہ وہ حلیم اور پرسکون شخص تھا، یعنی کہ جو مسٹر چپس ہے وہ بڑا جینٹل قسم کا تھا اور بڑا کوائٹ قسم کا جو ہے وہ شخص تھا۔ وہ اس کے سچے خیالات کو پسند کرتی تھی، یعنی کہ جو کیتھرین ہے وہ مسٹر چپس کے سچے خیالات کو جو ہے وہ پسند کرتی تھی، اگرچہ وہ خیالات پرانے ہی کیوں نہ تھے۔ وہ اس کی بھوری دلکش آنکھوں کو بھی جو ہے وہ پسند کرتی تھی۔ اور یاد رہے مسٹر چپس کا بھی یہاں پر ہمیں فزیکل اپیرینس جو ہے وہ بتائی گئی اور کیتھرین کی بھی جو ہے وہ بتائی گئی۔ مسٹر چپس جو ہے اپنی ادھیڑ عمر کی وجہ سے اس کے سر پر جو ہے وہ بال بھی نہیں تھے، مسٹر چپس جو ہے وہ گنجا بھی ہو چکا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ ایک دوسرے کی محبت میں جو ہے وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ قبل اس کے کہ چپس لاٹھی کے بغیر چل سکتا، وہ خود کو منگنی کے بندھن میں بندھا سمجھنے لگے، اور موسم خزاں کے تعلیمی دورانیے کے آغاز سے ایک ہفتہ قبل انہوں نے لندن میں جو ہے وہ شادی کر لی۔ تو اس لحاظ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیپٹر کس قدر جو ہے وہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ وہی بات دوبارہ سے میں ریپیٹ کروں گا کہ اس چیپٹر کے اندر جو ہے مسٹر چپس کی لائف کا جو ایک نیو چیپٹر ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ اب یاد رہے مسٹر چپس جو ہے ان ساری باتوں کی جو میموریز ہے وہ اپنے مائنڈ میں لیے ہوئے ہے۔ مسٹر چپس جو ہے وہ سوچ رہا ہے، یہ ساری باتیں جو میموریز ہیں یہ ساری میموریز اس کے مائنڈ میں آ رہی ہیں، اور وہ ساری میموریز جو ہیں جو ناولسٹ ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھ رہا ہے۔ اب 1896 جو ہے وہ کیوں اہم تھا یا کیوں پیارا تھا مسٹر چپس کے لیے؟ وہ اس لیے تھا کیونکہ 1896 میں سمر ویکیشن کے دوران مسٹر چپس جو ہے وہ اپنے کولیگ راؤڈن کے ساتھ لیک ڈسٹرکٹ پہ جاتا ہے، اور وہاں پر وہ کیتھرین کے ساتھ ملتا ہے جس سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، اور وہ دونوں جو ہیں وہ شادی کر لیتے ہیں۔ اب ایک چیز ہم نے اس چیپٹر میں اور بھی بڑی امپورٹنٹ وہ یہ تھی کہ چپس اور کیتھرین جو ہیں ان دونوں کے نظریات جو ہیں وہ بالکل مختلف تھے۔
چپس جو ہے بڑا کنزرویٹیو یعنی کہ بڑا قدامت پسند پرانے خیالات کا مالک تھا، بلکہ جو کیتھرین ہے وہ ایک بڑی ماڈرن گرل تھی. دونوں کے جو پولیٹیکل ویوز ہیں، جو سیاسی نظریات ہیں، وہ بھی بہت ڈیفرنٹ تھے. چپس جو ہے خواتین کی آزادی کے جو ہے وہ خلاف تھا کہ خواتین کو آزادی جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے، لیکن کیتھرین یہ سوچتی تھی اور یہ سمجھتی تھی کہ خواتین کو جو ہے وہ یونیورسٹیز میں بھی داخلہ لینا چاہیے. اب جو مسٹر چپس ہے یہ برنارڈ شاء اور ہینریک ابسن جیسے جو رائٹرز ہیں ان کو پسند نہیں تھا کرتا، بلکہ جو کیتھرین ہے وہ ان رائٹرز کو جو ہے وہ پسند کیا کرتی تھی. تو چیپٹر نمبر 4 ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور جتنی چیزیں اس چیپٹر میں ڈسکس کی گئی ہیں یہ ساری ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے. چیپٹر نمبر 4 بذات خود بہت زیادہ جو ہے وہ امپورٹنس رکھتا ہے. سارے پوائنٹس جو ہیں اس میں سے ہمیں پریپیئر کرنے چاہیے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے، اور سارے ہی کویسچنز اس کے جو ہیں وہ آلموسٹ موسٹ امپورٹنٹ ہیں.